الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کے بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے بیٹا میری عمر 12 سال ہے۔ بابا جی آپ اتنے ضعیف ہیں، آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا سچ کہہ رہا ہوں، اصل عمر 12 سال ہے، باقی ساری زندگی ضائع کر بیٹھا۔ نہیں، اصل زندگی وہی ہوتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ جو بندگی کے بغیر زندگی وہ زندگی نہیں، وہ درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگی کا رخ کدھر جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ ہر روز ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں نیک بن جاؤں، نیک بن نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ کل سے ہم نیک کام شروع کر دیں گے، کل سے نماز پڑھنی شروع کر دیں گے، کل سے فلاں گناہ چھوڑ دیں گے۔ جب آج کے کام کو بندہ کل پہ چھوڑ دیتا ہے تو بندہ گویا محروم کر دیا گیا۔ کل نہیں، پتہ نہیں کل آتی ہے کہ نہیں آتی، میں نے آج ہی سے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، آج جمعے کا دن ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ ہم کیوں پریشان رہیں، کیوں ٹینشنوں کے اندر وقت گزاریں، کیوں نہ ہم سکون والی زندگی اختیار کریں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے میرے بندو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں سکون والی زندگی نصیب ہو جائے، تمہیں گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، تو پھر نیک اعمال کو اختیار کرو، نیک اعمال کو اختیار کرو، گناہوں والی زندگی چھوڑو۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک اعمال کو اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں اللہ لازماً اس کی زندگی کو خوشیوں والی زندگی بنا دوں گا، سکون والی زندگی بنا دوں گا۔ اور یاد رکھو، اگر نیک اعمال کو نہیں اختیار کرو گے، گناہوں کے اندر پڑے رہو گے، میں اللہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کو بھی پریشان کن بنا دوں گا۔ چنانچہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میری یاد سے منہ موڑ کے زندگی گزارے گا، میں اللہ ایک سزا اس کو دنیا میں نقد یہ دوں گا کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہوگا، اس کے پاس مال پیسہ نہیں ہوگا، نہیں، وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہوگا پھر بھی رو رہا ہوگا۔ جیسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، 40 50 خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیے آپ کا کیا حال ہے، کہتے ہیں کیا بتائیں، حال بے حال ہے۔ اولاد کیسی ہے؟ او جی افلاطون بنی ہوئی ہے۔ شوہر سے پوچھو تمہاری بیوی کیسی ہے، نہ پوچھو، منہ سے بات نکلتی نہیں، سو سنا دیتی ہے۔
عورت سے پوچھو تمہارا خاوند کیسا ہے، کیا بتاؤں، جب بھی گھر کے دروازے سے اندر آتا ہے ماتھے کے اوپر 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹینشن والی باتیں بندہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو آج ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے، ہم نے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جب بندہ گناہوں والی زندگی چھوڑ دیتا ہے، نیک اعمال والی زندگی اپنا لیتا ہے، پھر سالوں کی بات نہیں ہوتی ہے، مہینوں کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، ایک مہینے کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، چند دنوں کی بات ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو ہم سنتے ہیں، وہ برکتیں پھر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں۔ وہ پھر وہ معیت الہی ہمیں خود محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے۔ اب جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ لوگ تعریفیں کرتے ہیں، آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے جو ہے جلدی نماز کے لیے آنے والے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں نا، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ میری امت کی شکلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ کرنا، اللہ میری امت کے اوپر کوئی عمومی عذاب نہ بھیج دینا، کوئی ایسا عذاب نہ بھیج دینا کہ میری ساری امت بھی یک وقت ختم ہو جائے۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی نا تو میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم میں سے یہاں کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہماری ظاہری شکلیں تبدیل نہیں فرمائیں۔ سابقہ امتوں میں لوگ گناہ کرتے تھے، ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھی، بندر اور خنزیر بنا دی جاتے تھے، چھپ کے گناہ کرتے تھے، دروازے کے اوپر لکھوا دیا جاتا تھا کہ اس بدبخت نے آج یہ گناہ کیا ہوا ہے، اس کی پیشانی کے اوپر لکھوایا ہوتا تھا کہ یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ اور آج کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، اب اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سابقہ امتوں میں توبہ سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے تھے۔ گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے۔ حکم یہ ہے، قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ تم چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے جسم کے اوپر وار کرو، خون نکالو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج ایک ندامت کا آنسو گراتا ہے، رب تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتے ہیں۔ میرے اس بندے نے بہت اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے، میں اتنا کریم پروردگار ہوں کہ میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر لیتا ہوں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، توبہ کی، میں اللہ نے توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیا۔ تو ہمارا رب بہت کریم پروردگار ہے۔ آج اس محفل میں ہم اپنے پروردگار کو منا لیتے ہیں اور ہمارا پروردگار بہت آسانی سے مانتا ہے۔ بسا اوقات ماں کو منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا ہے، اس نے بہت لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا، سارے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، علاقے والے چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ سکے بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں، والد بھی نام لینا پسند نہیں کرتا، کہ بھیجنا ہوتا ہے بیوی سے کہتے سکتے تو فلان جگہ چلا جائے۔ لیکن ایک ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے، ماں ساتھ دیتی رہتی ہے۔ ابھی بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں؟ ماں کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ لڑکا اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو بھی ناراض کر دیا۔ اب اس کو کچھ احساس ہوا کہ میں نے ماں کو بھی ناراض کر دی ہے،
مجھے ماں سے معافی مانگنی چاہیے، ماں کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے امی مجھے معاف فرما دیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، لڑکے تو نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، بہت تکلیفیں دی ہیں، تو میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے، میرے بدن میں آگ لگ گئی ہے، تو اٹھ جا میرے سامنے سے، نہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیری آخرت تباہ ہو جائے، میرے منہ سے کوئی بددعا کا لفظ نکل جائے، اٹھ جا یہاں سے۔ کہتا امی معاف فرما دیں، امی معاف فرما دیں۔ جب دیکھتا ہے ماں معاف کرنے کی وہ نہیں آ رہی ہے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، کہتی ہے رو نہیں جا، تجھے میں نے معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے گناہ کر کر کے تو نے اپنا دل اتنا سخت کر دیا ہے، تجھے میرے سامنے رونا بھی نہیں آتا، تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے، میں اس شکل کو قبول کر کے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا کریم پروردگار ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے پروردگار کو منانا ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کو والد نے کسی وجہ سے ڈانٹ پلا دی، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا ہوگا، سارے گھر کے افراد ڈھونڈ رہے تھے، پتہ ہی نہ چلا، مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، رات دیر ہو گئی ابھی تک نہ آیا، سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اس لڑکے کی والدہ باقی بچوں کو کھانا دینے کے لیے دسترخوان بچھاتی ہے، ان کے سامنے کھانا رکھتی ہے کہ تم کھانا کھا کے لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ کھانا لگاتی ہے، بچے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، لیکن ماں خود کھانا نہیں کھاتی۔ بیٹی پوچھتی ہے امی آپ ہی کھانا کھائیں، تم لوگ کھا لو، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ بھوک تو ہے لیکن بیٹے کی یاد ستا رہی ہے۔ شوہر کہتا ہے حوصلہ کرو، ہمت کرو، کھانا کھاؤ، آ جائے گا، کہیں ادھر کہیں گیا ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ جیسی شوہر کہتا ہے نا حوصلہ کرو، اتنے میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اندر جا کے کمرے میں لیٹ جاتی ہے، سرہانے کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، رو رہی ہے، سوچ رہی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا بھی کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں اس کو رات کو رہنے کے لیے کہیں جگہ بھی ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی، یہی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے۔ باقی بچے کھانا کھا کے اٹھتے ہیں، والدہ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی والدہ کو کیسے چپ کروائیں۔ اتنے میں گیٹ آواز دیتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، بیٹی جا کے دیکھو ہو سکتا ہے تمہارا بھائی آ گیا ہو۔ لڑکی جا کے دیکھتی ہے باہر کوئی بھی نہیں ہے، امی باہر تو کوئی نہیں ہے، باہر ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے، اس کی وجہ سے دروازے کھڑکیاں آوازیں دے رہی ہیں۔ اچھا، پھر سر رکھ کے جو ہے لیٹ جاتی ہے، رات بھر وہ کروٹیں تبدیل کرتی رہتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، بیٹے کی یاد ستا رہی ہوتی ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان تمام ماؤں کی محبت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے، رب تعالیٰ کو اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی میرے بندے توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ فلاں گناہ تو ابھی چھوڑ نہیں رہا، بھائی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا، اللہ تو چھڑا سکتا ہے۔ ہم نے رب تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، الہی عبدک العاصی اتاکا، اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اگر آپ معاف فرما دیں گے اللہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خودی واپس لٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اب یوں بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تو مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اگر کافر بھی سچے دل سے پکارتا ہے رب تعالیٰ اس کی پکار کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے
ایک دفعہ ملک مصر کے اندر کچھ عرصہ بارشیں رک گئی، جیسے ہمارے ابھی خزاں کے موسم میں کچھ عرصہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو بارانی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، چشمے خشک ہوتے ہیں تو پھر آبشاریں بھی جو ہے خشک ہو جاتی ہیں، پھر دریاؤں کا پانی بھی کم ہو جاتا ہے، تو دریائے نیل کا پانی بہت زیادہ کم ہو گیا۔ لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کرنی شروع کر دی۔ ایک وفد گیا فرعون کے پاس، جناب آپ کہتے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے علاقے میں بارش برسائیے۔ وہ بیچارہ کہاں سے بارش برساتا؟ ان لوگوں کہنے لگا ہو جائے گی بارش، انتظار کرو ہو جائے گی۔ اب جب رات کا اندھیرا چھانے لگا نا، کتابوں میں لکھا ہے یہ چپکے سے اپنے محل سے باہر نکلا، دریائے نیل کے کنارے چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے کافی آگے جب چلا گیا پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی پیچھے سے آ تو نہیں رہا، نہیں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ رب تو ہی ہے، میں لوگوں کے سامنے رب بن بیٹھا، اللہ لاج رکھ لیجئے، بارش برسا دیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس ملعون کی بات کو سن کے فوراً بارش برسا دی۔ جو اتنے بڑے دشمن کی بات کو سن کے بارش برساتا ہے، کیا وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ سنتا ہے، کوئی اسے صحیح طریقے سے مانگے تو صحیح۔ تو آج ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے، ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے جن کو لوگ دیکھتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے جن کو لوگ نہیں دیکھتے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اعلان ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو واپس پیچھے دھکیل دو۔ ایک صحابی رسول قریب تشریف فرما ہے، ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، مجھے بتائیے کیا وہ نمازی بے نماز لوگ ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ نمازی لوگ ہوں گے۔ توجہ سے سنیے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ نمازی لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، نہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے ہوں گے، جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے۔ یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہو ہمارا باطن کچھ ہو، مسجد میں تو ہم نیک ہوتے ہوں، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہوں، لوگوں کے سامنے تو بزرگ ہوں، تنہائیوں میں شیطان بھی ہم سے شرماتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی توبہ کر لیتے ہیں تاکہ رب تعالیٰ سبھی گناہ کو معاف فرما دے۔ اپنے اخلاق کو بھی ہم نے بہترین بنانا ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کیسے بنانے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا ہے۔ کیونکہ وقت کم ہے، میں بات سمیٹنگ طرف لے کے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ہم دین سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے کو، روزہ رکھ لیا، عبادات کر لی، یہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ دین کے 3 حصے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی کا دل دکھا رہے ہیں، ہمیں توجہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا ہم دل دکھا رہے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، کسی مسلمان تو وہ اس کے ذریعے کسی بھی جاندار کو تکلیف نہ ہو۔ ہم تو اپنی بیوی کے دل دکھاتے ہیں، اپنے بچوں میں دل دکھاتے ہیں، بھائی کا دل دکھاتے ہیں، بہن کا دل دکھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کا دل دکھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نماز میں لذت نہیں آتی ہے، اعمال کی توفیق نہیں ملتی ہے، اٹھ جاتا ہوں صبح کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ جو توفیق نہیں ملتی ہے نا، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی مخلوق ہم ستا رہے ہیں، جس کی وجہ سے رب تعالی اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ہم بزرگوں کے نام لیتے ہیں، ذرا ان بزرگوں کی زندگی دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ آپ کے یہاں لاہور میں بزرگ آرام فرما رہے ہیں، داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا نام تھا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دفعہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، دریائی سفر تھا،
ٹوپی اتار کے گود میں رکھی ہوئی تھی. آپ لوگ جانتے ہیں دریاؤں سمندروں میں جب بندے سفر کرتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں تو اپنے کپڑے سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ اڑ کے دریا میں نہ بہہ جائے. تو حضرت نے بھی اپنی ٹوپی اتاری, گود میں رکھی ہوئی تھی اور اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے, سر جھکائے ہوئے اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کشتی میں ارد گرد بہت سارے نوجوان لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جانتے نہیں تھے یہ بابا کون ہے. حضرت نے اپنے سر میں تازہ ٹنڈ بھی کی ہوئی تھی, بال صاف کیے ہوئے تھے. اب ٹنڈ کی ہوئی ہو تو سورج بھی نکلا ہوا ہو تو ایک جگہ 2 سورج نظر آتے ہیں. تو ایک لڑکے کو شرارت سوجی. اس نے ساتھ والے بچے سے کہا ذرا اس بابے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر. اس نے ہاتھ پھیرا, کہتا ہے بڑا ملائم ہے, بڑا نرم ہے. اس نے ایک تھپکی لگا, اس نے ایک تھپڑ لگایا تو سب ہنسنا شروع ہو گئے. دوسرا آیا, اس نے ایک تھپڑ لگا دیا. تیسرا آیا, اس نے ایک تھپڑ لگا دیا. اور بابا جی سر ہی نہیں اٹھا رہے. سب کچھ سمجھ محسوس کر رہے ہیں لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. جب ان لوگوں نے بہت زیادہ بدتمیزی برپا کی اس کشتی کے اندر, رب تعالیٰ نے علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں الہام فرمایا, علی اجویری ان لوگوں نے تیرے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کی, تو اگر کہے تو میں ان کشتی والوں کی کشتی کو الٹ دوں, ان کشتی والوں کی کشتی کو الٹ دوں. جیسے یہ خیال آیا نا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی الٹنی ہے تو ان کی دل کی کشتی کو الٹ دیجیے. اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی الٹنی ہے تو ان کی دل کی کشتی کو الٹ دیجیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی دعا قبول ہوئی کہ اس کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے رب تعالی نے سب کو مرنے سے پہلے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. ہمارے اکابر تو ایسے تھے, ایسی زندگی گزار بھی گئے تھے. انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوئی تھی. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے پوچھ لیا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا مجھے یہ بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن, مشقت والا دن کون سا تھا؟ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تو ساری زندگی ہی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی. ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. آپ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ میں نے یتیمی کے دور کتنی مشکلوں سے گزارا ہے. کتنی جنگیں ہو چکی تھیں. جنگ احد میں جب کافروں نے ایک وقت ایسا آیا تھا, گھیر لیا تھا, ایک کافر نے بڑا پتھر پھینکا آپ علیہ السلام کے اوپر جو آپ کے سر مبارک کے اوپر آ کے لگا. آپ غش کھا کے نیچے گر پڑے. آپ کے سر مبارک کے اوپر چوٹیں آئیں. وہ جو خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں جو تھیں وہ آپ کے دندان مبارک کے اندر پھنس گئی, جس سے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. صحابہ نے جب اوپر کر کے بٹھایا آپ کے سر سے جو ہے خون ابل رہا تھا, دانتوں سے خون نکل رہا تھا, پورا جسم خون آلودہ ہو چکا تھا. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے محبوب اب تو ان کافروں کے لیے بدعا کریں نا, اب تو ان کافروں کے لیے بدعا کریں. فرمایا میرے ساتھی مجھے بدعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا, مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا, حتیٰ کہ اس واقعے کا تذکرہ نہیں فرمایا جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے. واپسی پر والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں 6 سال کا بچہ تھا میری والدہ محترمہ مجھے لے کر مدینہ منورہ گئی. 4-5 دن ماموں کے گھر میں ٹھہرے. اگلے دن مجھے امی کہنے لگی آؤ بیٹا کہیں چلتے ہیں. مجھے اتنا سا یاد ہے میری والدہ نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی اور مجھے لے کے چلتی جا رہی تھی. چلتے چلتے ایک جگہ مٹی کا ڈھیر آ گیا. میری والدہ وہاں بیٹھ گئی, میں بھی بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہے. اتنے میں نے اپنی امی کی کچھ آواز محسوس کی تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا میری امی کچھ پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی. علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے اس وقت سیدہ آمنہ سیدنا عبداللہ کی قبر کے اوپر جا کر یہ کہہ رہی ہوں, عبداللہ جب آپ شام جا رہے تھے آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا, قافلہ واپس آئے گا, سارے لوگ استقبال کے لیے باہر نکلیں گے, تم بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا. جیسے میں دروازہ کھولوں گا نا
تو گھر میں سب سے پہلے میں تجھے دیکھنا پسند کروں گا۔ عبداللہ قافلہ سارا آ گیا تھا، میں نہا دھو لی تھی، اچھے کپڑے بھی پہن لیے تھے، میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ نہیں آئے۔ آج میں خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ گئی ہوں۔ وہ امانت جو مجھے آپ دے کر گئے تھے، وہ امانت بھی میں آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ اٹھو نا، دیکھو نا، اللہ نے تجھے کتنی بہترین نعمت سے نوازا ہے۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے ان کے چہرہ مبارک کو تر کرتے ہوئے زمین کے اوپر گر رہے تھے۔ پھر میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ بچہ دیکھتا ہے نا ماں رو رہی ہو تو بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے جب میری والدہ نے دیکھا کہ میں زیادہ رو رہا ہوں تو اس جگہ سے اٹھ گئی، اپنے آنسو بھی صاف کیے اور میرے بھی آنسو صاف کیے۔ پھر مجھے کہا وہ بیٹا واپس چلتے ہیں، مجھے لے کے پھر ماموں کے گھر میں آ گئی۔ کچھ دن ہم اور ماموں کے گھر میں ٹھہرے۔ اگلے دن مجھے کہنے لگی والدہ محترمہ بیٹا تیاری کرو، آج تو ہم لوگوں نے واپس جانا ہے اپنے گھر مکہ مکرمہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں، میری والدہ محترمہ اور ہماری باندھی ام ایمن، ہم 3 لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے، اچانک میری امی نیچے گر کے فوت ہو گئی۔ آپ بتائیے جس بچے کی عمر 6 سال ہو، باپ پہلے سے فوت ہو چکا ہو، ایک والدہ ہے اس کے ساتھ سفر میں ہے، ویرانے میں ہے، اچانک وہ والدہ بھی فوت ہو جائے، اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے جب میری والدہ نیچے گر گئی تو میں بھی اٹھا رہا تھا، ام ایمن بھی اٹھا رہی تھی، میری امی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے رونا شروع کر دیا، ام ایمن بھی پریشان ہو گئی، وہ بھی رو رہی تھی۔ کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو آ کر ہمیں تسلی دینے والا ہوتا، ہماری کچھ مدد کر لیتا، ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرتا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ام ایمن پہاڑی کے اوپر چڑھی کہ دیکھیں کوئی بندہ نظر آ جائے۔ دور سے کچھ لوگ جا رہے تھے، اس وقت کے رواج کے مطابق ام ایمن نے کپڑا ہلایا، چادر ہلائی، ان کو آوازیں دی تو وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے، سمجھ گئے کوئی مصیبت زدہ ہوگا، تبھی اس طریقے سے جو ہے کپڑا ہلا رہا ہے۔ تو ہم لوگ ہماری طرف آئے، ہماری امی کو دیکھا، ہلایا، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو مجھے اتنا سا یاد ہے ان لوگوں نے کوئی چیز بچھائی، اس کے اوپر میری والدہ کو لٹا دیا، پھر اس کو لے کے چل پڑے۔ میں نے بھی اس کا ایک کونا پکڑا ہوا تھا، میں ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا اور یہ بھی کہتا جا رہا تھا امی لوگ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں ہیں، آپ اٹھتی کیوں نہیں ہیں۔ میں چلتا بھی جا رہا ہوں، روتا بھی جا رہا تھا۔ وہ میری امی کو لے کے پہاڑی کے اوپر چلے گئے، وہاں جا کے قبر کھودی اور میری امی کی تدفین کر دی۔ وہ لوگ بھی مسافر تھے، اجازت لے کے چلے گئے۔ ام ایمن کہتی ہیں قبر کے ایک طرف میں بیٹھی رو رہی ہوں، ادھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے ساتھ چت لیٹے ہوئے زار و قطار رو رہے۔ کافی دیر گزر گئی، ہم مسافروں کو یہاں سے آ کے اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ رات آ گئی۔ اب میں نے سوچا مجھے ہمت کرنی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو اس کی والدہ اس کے دادا تک پہنچا دو۔ فرماتی میں بڑی مشکلوں سے آپ علیہ السلام کو لے کے اوپر سے نیچے اتری، پہاڑی سے نیچے اتری۔ جب نیچے وادی میں پہنچے تو نیچے اندھیرا چھا چکا تھا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں نے اونٹنی بھی کھولنی تھی تو میں نے کہا آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیے، یہاں انتظار کیجئے، میں اس کی رسی کھول لوں اونٹنی کی۔ جب میں اونٹنی کی رسی کھولوں گی آپ کو آواز دوں گی، پھر آپ بیٹھ جانا۔ فرماتی میں نے اونٹنی کی رسی کھولی، میں نے پھر آواز دی آئیے بیٹھ جائیے، لیکن پیچھے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں ڈر گئی کہ اتنی دیر میں کوئی درندہ آ گیا جو آپ کو اٹھا کے لے گیا۔ میں بھاگی وادی کے اندر، آواز دے رہی ہوں یا محمد یا محمد، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ واپس آئی، دوسری طرف بھاگی، رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اب اونٹنی کے پاس میں آگے کھڑی ہوں، پریشان ہوں، اتنے میں اوپر پہاڑی سے پھر رونے کی آواز آئی۔ ام ایمن کہتی ہیں میں بھاگتی ہوئی جب وہ پہاڑی کے اوپر پہنچی، میں نے کیا دیکھا کہ اس منظر کو دیکھ کے تو آسمان بھی رو رہا تھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے اوپر یوں چت لیٹے ہوئے تھے، دونوں بازو سے قبر مبارک کو پکڑا ہوا تھا۔ امی مجھے کس کے حوالے کر کے آپ چھپ گئی ہیں؟ امی آپ اٹھتی کیوں نہیں ہیں؟ امی میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایمن کہتی میں اٹھا رہی تھی، اٹھے تو آپ فرما رہے نہیں نہیں میں امی کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اس جگہ سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایمن کہتی ہے بڑی مشکلوں سے میں نے اٹھایا۔ میں نے کہا دیکھیں نا وہ تو دادا محترم بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور واقعی وہ دادا محترم بہت زیادہ انتظار فرما رہے تھے۔ ہر روز جب صبح سورج طلوع ہوتا تھا اس پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے جو مدینے کے راستے میں پڑتی تھی۔ لوگوں سے پوچھتے تھے، لوگوں تم لوگوں نے کسی عورت کو آتے جاتے دیکھا ہو اس کے ساتھ اتنی سی عمر کا بچہ ہو؟ نہیں بزرگوں، ہم نے تو کسی کو نہیں آتے دیکھا۔ شام تک انتظار کرتے رہتے، شام کو جب سورج غروب ہو جاتا پھر واپس آ جاتے، اگلے دن پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے، روز کا معمول بنایا ہوا تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا دور سے سواری آئی ہے، کوئی عورت بھی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ساتھ بچہ بھی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خوش ہو گئے، آج میری بہو آ گئی ہے، میرا پوتا آ گیا ہے۔ جب سواری قریب پہنچے دیکھا ایمن بیٹھی ہوئی ہیں اور پیچھے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرے دادا محترم نے میری طرف دیکھا، میں نے دادا محترم کو دیکھا، فوراً میری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ میرے دادا نے پوچھا ایمن کیا ہو گیا ہے؟ ایمن کیا ہوا؟ آمنہ کیوں گئی ہے؟ اے بیت اللہ کے متولی، اے مکہ کے سردار، اس بچے کے والد تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ہائے جب ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جب میں نے دوبارہ سنا میری امی فوت ہو گئی ہیں تو پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے دادا محترم بھی زار و قطار رو رہے تھے، انہیں اپنی لاٹھی جو ہے پکڑی ہوئی تھی، اس کے لاٹھی کے اوپر اپنا ماتھا ٹیکا ہوئے اور زار و قطار رو رہے۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کے ان کی سفید داڑھی کو تر کرتے ہوئے زمین کے اوپر میں گرتا دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے دادا نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا، میری طرف دیکھا، مجھے کہا بیٹا رو نہیں، آج کے بعد میں ہی تیرا جو ہے باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں۔ پھر مجھے سواری سے اتارا، کندھے کے اوپر بٹھا لیا۔ 2 سال اور گزرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، یہ دادا محترم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے سب سہاروں کو اٹھا دیا، یہ بتا دینے کے لیے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا اللہ سہارا ہوتا ہے، اور جس کا اللہ سہارا ہوتا ہے پھر لوگ دیکھا کرتے ہیں اس کی تربیت کیسے ہوا کرتی ہے۔ لوگوں جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے اس واقعے کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ عائشہ تو مجھ سے پوچھتی ہے میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ طائف والا دن تھا، جب میں ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گیا، ان لوگوں نے میری بات کو نہ سنا، عرب کے رواج کے مطابق بھی ان لوگوں نے میرا کوئی اکرام نہ کیا، بلکہ علاقے کے آوارہ قسم کے لڑکے میرے پیچھے لگا دیے جو میرے اوپر آوازیں کستے تھے، مجھے جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، ڈنڈے میرے اوپر برساتے تھے، میں ان کے ڈنڈوں سے بچ کے دور ہوتا تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے مجھے مارتے تھے۔ عائشہ اتنے مجھے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عائشہ ان زخموں سے اتنا خون نکلا میرے دونوں جوتے خون سے بھر گئے، لیکن وہ پھر بھی مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ عائشہ میرا دل چاہتا تھا میں کسی گھاٹی کا سہارا تھوڑی دیر کے لیے لے لوں، لیکن وہ سہارا لینے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، پیچھے سے آتے تھے، لاتے مارتے تھے، ڈنڈے مارتے تھے۔ عائشہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے، وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ جب سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا تھا اس وقت اس واقعے کو 9 سال گزر چکے تھے۔ آخر اتنی تکلیفیں تو دی تھی نا ان لوگوں نے کہ 9 سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ یاد تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام ان لوگوں سے کچھ آگے تشریف لے آئے، جبرائیل امین آئے، ساتھ فرشتے بھی ہیں،
اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ سنا ہے، یہ میرے ساتھ فرشتے بھیجے ہیں، یہ آگ کا فرشتہ بھیجا ہے، یہ پانی کا، یہ ہوا کا، یہ پہاڑوں کا، آپ حکم دیں یہ پہاڑوں کو ملا دے گا، سب ختم ہو جائیں گے، آپ حکم دیں یہ طوفان چھوڑ دے گا پانی کا، یہ ہوا کا طوفان چھوڑے گا، یہ آگ برسا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات پہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے اپنے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں صبر والی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تحمل، برداشت والی صفت پیدا کرنی ہے۔ جس بندے کے اندر تحمل، برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، صبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس بندے کی زندگی بہترین بن جاتی ہے، اس کی زندگی خوشی والی بن جاتی ہے، اس کی زندگی سکون والی بن جاتی ہے۔ تو آج سے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی زندگی سے ایک تو اللہ کی نافرمانی کو نکالنا ہے، اور دوسرا ہم نے اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے۔ پھر دیکھیے وہ مزے جنت والے مزے ہمیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اگر ان دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ تو تلواروں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اللہ رب العزت ایسی نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسی سکون والی زندگی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔